وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 73 سے بیان ہے، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتی ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ پیچھے کافی آیات سے کفار کا اور اہل جہنم کا اور جہنم میں گرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو لوگ پل صراط کو پار نہیں کر پائیں گے اور گر جائیں گے۔ اب آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر جو ہیں وہ مومنوں سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے۔ اب پیچھے ذکر گزرا تھا ابی بن خلف وغیرہ کا اور نضر بن حارث وغیرہ کا، اور قریش کے جو کافر تھے جو کہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندہ کیا جائے، اور بوسیدہ ہڈیاں پکڑ کے تو لوگوں کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ قریش کے اندر وہ کافر جو انکار کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا، تو اب جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور حشر کے پر دلائل پیش کیے گئے جن کا پیچھے آیات کے اندر ذکر گزرا، تو اب انہوں نے ان کافروں نے کیا کیا؟ انہوں نے بناؤ سنگھار کیا، انہوں نے اپنے سروں پر تیل لگایا، کافروں نے انہوں نے تیل لگایا اور سر پر کنگھیاں کیں، عمدہ لباس پہنا اور فخر اور تکبر کے ساتھ اب صحابہ کرام کو کہنے لگے، یا جو اس وقت کے غریب مسلمان تھے ان کو کہنے لگے کہ دیکھو تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو، تم ہمیں کیا کہتے ہو اور ہمیں حشر کے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اور جہنم میں ہمیں کیا دلائل دیتے ہو؟ تم اپنی اور ہماری حالت کے اوپر ذرا غور تو کر لو۔ ہماری حالت دیکھو، ہماری رہائش دیکھو کہ ہم بہترین بنگلوں میں رہتے ہیں، بہترین گھروں میں رہتے ہیں، تم کن گھروں میں رہتے ہو؟ اب انہوں نے صحابہ کرام مسلمانوں کا مذاق اڑایا،
انہوں نے کہا ہمیں حشر کا اور قیامت کا اور یہ پلسرات کا اور ان چیزوں جہنم میں گرنے کا ذکر نہ کرو، پہلے اپنی اور ہماری حالت دیکھو۔ اور جب مسلمانوں کے سامنے آئے تو سروں پر تیل لگا کر، کنگھیاں کر کر، بہترین لباس پہن کر اور فخر اور غرور کے ساتھ کہنے لگے پہلے اپنی رہائش دیکھو، تم کن گھروں میں رہتے ہو، اور ہماری رہائشیں دیکھو، ہم کن گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارے بنگلے تم سے اعلیٰ ہیں جو ان سے ہیں۔ اپنا لباس دیکھو اور ہمارے لباس دیکھو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ایک بیان کے اندر، درس قرآن کے اندر اس بات کا ذکر گزرا تھا کہ ان کے ایک سردار آیا اور اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا، اس نے کہا یہ جو پاس یہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں نا، آپ نے ہمیں ان کے لباس سے بو آتی ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو بیعت کر لیں گے، مگر آپ پہلے ان کو یہاں سے ہٹا دیں۔ کیا حکم ہوا؟ حضور نے فرمایا دفع ہو جائیں یہاں سے، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بڑی تفصیل سے۔ درس قرآن میں اس کے 2-3 لیکچرز گزرے تھے اس موضوع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر۔ اب اس مقام کے اوپر بھی ان جو قریش کے کافر تھے انہوں نے یہی کیا کہ اپنی رہائشیں تو دیکھو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ان کا مذاق اڑایا۔ پہلے اپنی رہائشیں دیکھو، اپنے گھر دیکھو، اپنے لباس دیکھو، اپنا کھانا دیکھو، اور ہماری محفلیں، کھانا تو دور کی بات، لباس دور کی بات، گھر، ہماری تو محفلیں بھی تمہاری محفلوں سے بہتر ہیں۔ ہماری محفلوں میں کھانے، رقص و سرور، شراب، تمہاری محفلوں میں کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ مذاق اڑایا۔ تو تمہارا اپنا پہلے حال دیکھ لو، پھر ہمیں کہنا کہ جہنم قائم ہونے والی ہے۔ اور جہنم کی پشت کے اوپر پل صراط قائم کیا جانے والا ہے، اور حشر ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو پہلے تم اپنی حالت دیکھو۔ اگر تم حق کے اوپر ہوتے تو تمہارے پاس بنگلے ہوتے، مگر بنگلے تو ہمارے پاس ہیں۔ اگر تم حق کے اوپر ہوتے تو تمہارے لباس اچھے ہوتے، مگر اچھے لباس تو ہم پہنتے ہیں۔ اگر تم حق پر ہوتے تو تم اچھے اچھے کھانے کھاتے جیسے ہمارے دسترخوانوں پہ لگتے ہیں، مگر اچھے کھانے تو ہم کھاتے ہیں۔ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری محفلیں ہماری محفلوں سے بہتر ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم حق پر نہیں ہو۔ یہ ان کافروں نے مذاق اڑایا۔ اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے اگلی آیت میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کر چکی ہیں جن کا یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا کھانا تمہارے کھانے سے اچھا ہے۔ حضور کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو، ہمارا کھانا تمہارے کھانے سے اچھا ہے، ہماری محفلیں تمہاری محفلوں سے اچھی ہیں، ہمارا دسترخوان تمہارے دسترخوان سے اچھا ہے، ہمارا لباس تمہارے لباس سے اچھا ہے، ہمارے گھر تمہارے گھروں سے اچھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ذرا ان کو بتا دیں۔
اور ان سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کا سامان اور آرائش ان سے بھی زیادہ شاندار تھی. ان کی تو کوئی اتنی شاندار رہائش ہے ہی نہیں، ان کا تو اتنا شاندار لباس ہے ہی نہیں. یہ اپنے آپ کو آپ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، آپ کے غلاموں کے ساتھ. ان کا تو اپنا کھانا اتنا بہترین نہیں ہے، اتنا لباس بہترین نہیں ہے، اتنی رہائشیں بہترین نہیں ہیں، جو یہ دیکھ کر تکبر اور غرور کے اندر آپ کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو یہ طعنہ دے رہی ہیں کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری رہائش ہماری جیسی ہوتی، تمہارا کھانا ہمارے جیسا ہوتا، مگر دیکھو تم کیا کھاتے ہو، اور ہمارے کھانے دیکھو، ہمارے دسترخوان دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، ہمارے لباس دیکھو، ہماری محفلیں دیکھو. اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو بتا دیجئے ان سے پہلے ہم کتنی بستیوں اور قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر چکی ہیں جن کا سامان اور آرائش اور شان و شوکت ان سے بھی کئی گنا زیادہ شاندار تھی. یعنی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی بھی تباہی کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور جو پیچھے ذکر ہوا کہ یہ جو آج تکبر اور غرور سے یہ جو آپ کے غلاموں کے اوپر بکواس کر رہی ہیں کہ ہمارا لباس تم سے بہتر ہے، ہمارا کھانا تم سے بہتر ہے، ہمارا دسترخوان تم سے، ہمارے گھر تمہارے گھروں سے بہتر ہیں، ان قریب ان کے لیے بربادی اور تباہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیونکہ دنیا کا مال یا شہرت ہونا کسی کے حق کے اوپر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس دنیا کا بہت مال اور بہت شہرت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ حق پر ہے. آج کتنے چور، کتنے ڈاکو، کتنے اسمگلر، کتنے زمینوں کے اوپر قبضے کرنے والے قبضہ گروپ امیر کبیر لوگ ہیں، امیر کبیر. تو کیا وہ سب حق پر ہیں، جنتی ہو گئے؟ نہیں. تو کسی کی شہرت اور دولت سے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یا یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ حق پر ہے. ان بے وقوفوں کو کیا پتہ یہ جو اپنی دولت اور گھر بار کی ایجنسی ہیں تکبر اور غرور کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کو دیکھو، ہمارے کھانے پینے کو دیکھو، ہمارے لباس کو دیکھو. اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی، اور اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری یہ حالت ہوتی. صحابہ کرام کو یہ ان کا کہنا جو ان سے. تو کسی کی شہرت، کسی کے پاس دولت ہونا کہ وہ نجات یافتہ ہے، وہ حق کے اوپر ہے، اس کی دولت اس چیز کی دلیل ہی نہیں ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم سے پہلے کیسی کیسی بستیاں اور کیسے کیسے شہر تھے، کیسی کیسی قومیں تھیں جن میں تم سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ مالدار لوگ تھے، جن سے تم سے بھی زیادہ خوبصورت رہائشیں، بنگلے، محلات تھے ان کے محلات. فرعون، حامان، قارون جس کی دولت اور خزانوں کے دروازوں کی کنجیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، فوجیں اٹھاتی تھیں جس کے خزانوں کی کنجیاں جنسی ہیں.
قارون، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے محلات تباہ و برباد کر دیے، سارے محلات۔ آج جس دولت کی تم ان لوگوں کے سامنے فخر اور غرور سے باتیں کر رہے ہو، وہ دن دور نہیں ہے جب تمہارے لیے بھی تباہی اور بربادی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ دنیا کا جو مال ہے یہ کامیابی اور نجات کی کنجی نہیں ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔